اسے جہاد کہتا ہے۔ میں مجاہد نبی کا مجاہد غلام تھا، مجاہد ہوں اور مجاہد رہوں گا اس وقت تک جب تک اس کائنات میں ایک بھی مظلوم ظالم کے پنجہ استبداد میں ہے، میری فکر جہاد زندہ رہے گی۔ اور اگر شہید ہو گیا میرے لہو کا ہر قطرہ پکار کر کہے گا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد۔ اسلام کا مجاہد ایک شعلہ بیان ہے، اسلام کا مجاہد ایک شعلہ کردار رہا۔ ان کو بھی ہم کلمات تبریک پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی درویشوں کے لیے کہا تھا کہ یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق دائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ اتار رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگائی۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور حضرت کی انداز تکلم کے لیے علامہ اقبال کا یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آئین جواں مرداں حق کوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ انہی الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے آج کے اس پروگرام کے ہمارے معزز مہمان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے لیے نہایت ہی احترام کے قابل وزیر حکومت ریاست آزاد جموں کشمیر علامہ پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب، نعروں کی گونج میں ہم حضرت کو دعوت دیں گے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بھی بلند ہو، آواز بھی بلند ہو۔ یہ مجاہدوں کی دھرتی ہے، مجاوروں کی دھرتی نہیں ہے۔ آپ نے ایک مجاہد کو سننا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیس بگلا ضلع باغ کے آزاد کشمیر کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بالخصوص ہماری آج کی اس محفل کے میزبان مکرم مولانا عبید الرحمن صاحب اور مولانا مطیع الرحمن صاحب، اور اس جلسے میں آنے کا سبب بننے والے مولانا خالد صاحب اور مولانا قاضی عبد المالک ایڈوکیٹ صاحب۔ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں یار، اس کو چھوڑ دیں۔ اتنے مجمع میں تو میری اس کے بغیر بھی آواز جائے گی۔
میں جب یہ آیا تو مجھے کہا گیا کہ میں ذرا بے تکلف گفتگو کرنے کا عادی ہوں. بعض ساتھیوں کا اصرار تھا کہ جی تبلیغی اجتماع ہے تو دعوتی گفتگو کی جائے. بعض مجاہدین کرام فرما رہے تھے کہ جی مقبوضہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا تو جہاد کی فکر پر گفتگو کی جائے اور عمل پر. بعض حضرات کا کہنا تھا جی مدرسے کا جلسہ ہے، فضائل قرآن اور علم اور مدرسے کی اہمیت پر بات کی جائے. جب اسٹیج پر پہنچا تو ایک پرچی آئی کہ آپ کے دائیں ہاتھ پر یادگار شہداء ہے اور بائیں ہاتھ پر حضرت مولانا عبدالغنی مرحوم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کا لگایا ہوا پودا فیض القرآن ہے. مجھے ان سب کی ڈیمانڈ پر کوئی پریشانی اور حیرانی نہیں. پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہے ساری فیض القرآن ہے. میری بات نہیں سمجھے آپ. بھائی دعوت و تبلیغ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، سیاست اسلامیہ ہو، خدمت خلق ہو، آپ جس موضوع کو اٹھا لیں یہ سارا قرآن کا فیض ہے. تو میرے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ ان سب پر عرض کرتا ہوں. لیکن میں نے جو دعائتیں پڑھی ہیں وہ دائیں اور بائیں کو دیکھ کر پڑھی ہیں. پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہم نصرانی نہیں ہیں، ہم یہودی بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد ہمیں جو شرف عطا کیا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، اور اس شرف کی وساطت سے جو ہمیں نظام زندگی ملا وہ قرآن مجید ہے. یہ تیسرا شرف. بندگی کے صدقے رسول اللہ کے امتی ہونے کا اعزاز ملا، اور اس امتی ہونے کے شرف کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسا نظام حیات دیا، جو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو اللہ کی تمام نعمتیں، دین کا مکمل ہونا اور اللہ کی رضا، اب وہ اسی قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی. چنانچہ ہم نصرانی نہیں ہے کہ ترک دنیا کریں یا ترک دنیا کی دعوت دیں. ہم یہودی بھی نہیں ہیں کہ دنیا پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ قتل کر دیں. یا آج کی دنیا میں جیسے یہود اس قدر دنیا پرستی میں آگے بڑھے کہ توریت کے قوانین بھی توڑ دیے، عالمی قوانین کو بھی نظر انداز کر دیا. جو یہ کہتے تھے دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم امن کے داعی ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، مظلوم کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتا، اس لیے یہ تمہارا سارا ڈرامہ دنیا کے سامنے تشت ازبام ہو چکا ہے کہ تم اس وقت بھی ظالم تھے جب تم انبیاء کو قتل کر رہے تھے. تم اس وقت بھی ظالم تھے جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے بوجھتے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، تم ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی برحق ہے، لیکن تم نے اس برحق نبی کا انکار کر کے ظلم کیا. کبھی غزوہ خندق وہ قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے تم نے مسلمانوں کی ریاست طیبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور کبھی تم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف خفیہ سازشیں کی، اور کبھی تم نے اوس اور خزرج کو یرغمال بنا کر اسلام کے رستے میں رکاوٹ بنے. پھر تمہیں نکالا گیا، تم خیبر میں جا کے ظالم رہے. تم آج بھی ظالم ہو کہ تم نے نہ معصوم
बच्चों को छोड़ा, न स्कूलों को छोड़ा, न अस्पतालों को छोड़ा, न तुमने खवातीन को छोड़ा, न बूढ़े तुम्हारे जुल्म से महफूज। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है जब एक एक इस्राइल का पत्थर पुकारेगा कि ये जालिम और अल्लाह का दुश्मन मेरे पीछे है, और तुम अपने अंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचोगे। वो वक्त करीब हो चुका है। हमें अपने नजरिए में, अपने ईमान में, अपने अकीदे में ना इबाम था, ना इबाम है, और ना इंशाअल्लाह इबाम होगा। हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, कामिल उम्मती हैं। हमारे यहां जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत है, उलमाए कराम का एक जम्मे गफीर मौजूद है। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, कैमरों की बहुतात है, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं और अपना फर्ज मनसबी समझ के अर्ज कर रहा हूं। और आज से नहीं कह रहा, अशरे बीत चुके हैं ये दावत देते हुए। इस वजह से भी मुझे इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने में कोई परेशानी नहीं कि मैं किसी खास कुएं का मेंढक नहीं, मैंने अपने आप को किसी खास शोबे में बंद नहीं किया। और उसकी वजह मेरे मुर्शिद, मेरे हजरत अक़दस मुफ्ती सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातहुम हैं कि जिनके नजर करम और तालीम के सदक़े हमारी सीनों को और हमारी नजरों को और हमारे दिमागों को यह वुसअत मिली कि हम दीन कामिल के पैरोकार हैं, किसी शोबे के गुलाम नहीं हैं, हम किसी मसलक के गुलाम नहीं हैं, हम किसी जोग्राफिया के गुलाम नहीं हैं, हम जबान और बरादरी के गुलाम नहीं हैं। हमने एक रब की गुलामी का तौक गले में डाला है। रसूलुल्लाह के उम्मती होने का शर्फ हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा एजाज है। कुरान मजीद की इत्तिबा हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इसके बाद हमें किसी चौथे एजाज की जरूरत हरगिज़ नहीं। इसलिए हम किसी शोबे के अंदर बंद नहीं, कुएं के मेंढक नहीं। दावत और तबलीग का झंडा भी हमारा है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक की फर्ज की अदायगी की तालीम और तबलीग भी मेरे सामने है। और दावत और तबलीग का फरीजा सरअंजाम न देने पर फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ये भी मेरे सामने है। और तबलीग न करने का नतीजा भी मेरे सामने है। ये मेरे नबी की वसातत से पूरी उम्मत मुखातिब है कि पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है दावत देना। और अगर उम्मत इस जिम्मेदारी को अदा नहीं करेगी तो अपनी बेसत का मकसद पूरा नहीं करेगी। इसी तरह मैं साफ कह रहा हूं, कोई लगी लिपटी नहीं रखना चाहता। जिहाद फी सबीलिल्लाह उम्मत पर आजिल आयद करदा फर्ज है, बल्कि यूं समझे ये छठा रुकन है। रुकन मेरी वजारत, मेरी मिंबरी मेरे अकीदे के रास्ते में आयल नहीं हो सकती। मैं बबांगे दौल कहता हूं। मैं जब वजीर इत्तलात बना तो मेरे बास दोस्तों ने सोचा कि इसे कहां से ब्लैकमेल करें, तो कुछ साफी मेरे पास आए, कहा मौलाना हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि ये नीलम का रहने वाला है, तो हमने प्लानिंग की कि इस पर जंगल का इल्जाम लगाएं कि ये लकड़ी खाता होगा। तो पता चला कि ये तो वो असेंबली मेंबर है जिसने हलफ उठाने के फौरन बाद ही पूरे इलाके में चंसे पर 144 लगवाया था। और ये वो असेंबली मेंबर है जो दियार के इलाके में रहता है। दियार हमारा घर है, हमारे घर में दियार है, मेरे अपने जाती दरख्त हैं दियार के। मैं फार्म 25 से वो लेने का हक रखता हूं, लेकिन मैंने अपने घर में सारी सीलिंग सिवाय दादाजी की लकड़ी को छोड़कर सारी सीलिंग चाइना की शीटों की करवाई। मुझे भाइयों ने कहा कि यार लवात में रहता है, 7000 फुट बुलंदी पर रहता है, दियार हाथ बढ़ाओ तो दियार तुम्हारे हाथ में, दियार की सीलिंग कराओ। ये चाइना की सीलिंग तो ये होती है कराची में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, जहां दियार नायाब है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, हम पैसा दे रहे हैं, हम सबका आबाई घर है, इसे यूटी से लकड़ी खरीद के बना लो,
अपना दरख्त काटने का इजाजत नामा ले लो। मैंने कहा मैं दरख्तों का और जंगलों का मुहाफिज कहलाता हूं, नेचुरल लवर हूं। मैं अपने घर में दयार खरीद के भी लगा सकता हूं और अपने घर में मैं दयार अपना जाती भी लगा सकता हूं। अभी भी मेरे अपने दरख्त खड़े हैं दयार के जाती रकबे पर जो दरख्त हैं। लेकिन मैं किस को ये सफाइयां दूंगा कि ये मैंने जंगल से चोरी नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने लगाना ही नहीं, मैंने चाइना शीटें पूरे घर में लगाई। तो कहा हमें ये खाना भी नहीं मिला। फिर हमने कहा यार 2-3 साल इसको मेंबर बने हो गए, एडीपी देता है, आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ % तो खाता ही होगा। फिर ये तय हुआ हमारे दरमियान, हमने जब सब जगह से सूंघ लिया कि पीर मजर कहीं से कुछ खाता है, तो हर जगह से जवाब आया कि ना, ये तो अमेरिका को हड़प कर आया, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये 1 रुपया लोगों की अमानत में से नहीं खाता। बल्कि हमारे दरमियान तय हुआ कि हम इस पे ये इल्जाम लगाएंगे तो लोग हमारे मुंह पे जूते मारेंगे। इसको तुम सब कुछ कह सकते हो, तुम इसे पाकिस्तान का टाउट कह सकते हो, तुम इसे इदारों का टाउट कह सकते हो, मैं बड़ी खुली डुली गुफ्तगू करता हूं, तुम इसे जो चाहे कहो, तुम इसे उम्मत का नौकर कह सकते हो, लेकिन तुम इसे खाइन नहीं कह सकते। इसकी एडीपी ये वो एमएलए है जो हर साल पब्लिक में नशर करता है कि ये मेरी एडीपी है, जाओ जाकर देखो प्रोजेक्ट लगा या नहीं लगा। कब फिर हमने सोचा कि क्या इल्जाम लगाएं, तो कहा फिर ये तय हुआ कि इस पे इल्जाम लगाओ ये साबका मुजाहिद है। चुनाचे बयान जारी हुए कि जिहादी वजीर इत्तलात, मुजाहिद वजीर इत्तलात, बयान चलने शुरू हुए, साबिक मुजाहिद कमांडर वजीर इत्तलात बन गया। तो मैंने हाड़ी गल के जलसे में अलल ऐलान कहा, फिर उसके बाद सहाफियों को बुलाकर कहा कि गलत फहमी दूर कर लो, साबिक मुजाहिद नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे राक़े करीम मुजाहिद थे। कुरान ने मुझे जिहाद का अकीदा दिया जिसे दुनिया का हर मुल्क और अक़वाम मुत्तहिदा ये चार्टर्ड उसका ये हक देता है कि दुनिया के हर मुल्क के बासी को अपने डिफेंस का, अपने दिफा का हक हासिल है, जिसे तुम डिफेंस कहते हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन उसे जिहाद कहता है। मैं मुजाहिद नबी का मुजाहिद गुलाम था, मुजाहिद हूं और मुजाहिद रहूंगा उस वक्त तक जब तक इस कायनात में एक भी मसलूम जालिम के पंजा इस्तिबदाद में है। मेरी फिक्र जिहाद जिंदा रहेगी और अगर शहीद हो गया मेरे लहू का हर कतरा पुकार कर कहेगा सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। हम अकीदे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो अब बेचारे परेशान हैं, कहते हैं अब इस पे इल्जाम क्या लगाएं। तो इसलिए कह रहा हूं मेरा नबी मुजाहिद था, मैं मुजाहिद हूं, वो मुबल्लिग थे, मैं मुबल्लिग हूं। और तालीम ये तो दीन की असास है, पहली वही है। इल्म तो मुसलमान की असल मीरास है। अगर इल्म नहीं तो जिहाद, फिर जिहाद नहीं रहता, फिर वो फाइट हो जाती है, वो जंग हो जाती है, फिर मुजाहिद नहीं रहता, फिर वो फ्रीडम फाइटर हो जाता है। तो हम मुजाहिद हैं, फ्रीडम फाइटर नहीं हैं। हमारे पीछे कुरान के उसूल हैं, रसूलुल्लाह की सीरत है। हम किसी मजलूम पर हाथ नहीं उठाते, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते, किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाते। हम किसी घर में बैठे हुए पुरअमन को कुछ नहीं कहते। ये हाथ कभी भी किसी मजलूम पर नहीं उठा। इसने हमेशा जालिमों के गिरबान पकड़े थे, पकड़े हैं, और जब तक इन हाथों में दम है ये जालिमों को ये जबान ललकारती रहेगी और ये हाथ जालिमों की निशानदही करती रहेगी। और जब अल्लाह ने कुदरत दी तो जालिमों को अंजाम तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इल्म हमारी मीरास है, मदरसा हमारी मीरास है। मैं कहा करता हूं मस्जिद से पहले मदरसा बना है। मुझे किसी चीज में भाम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए आज बेस बगला वालों नजरियाती गुफ्तगू करके जा रहा हूं, संभाल के रखना, यह अमानत है तुम्हारे सामने। तुम चाहे मुझे जो चाहे कहो, जिन अलकाबात से चाहे नवाजो, मैं दाई हूं। जब यह हादसा हुआ और हमारे चंद नौजवान वो इस हादसे में जान बहक हो गए तो कोई अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने वजीर आजम से कहा मैं जाऊंगा, कहा मौलाना ख्याल रखना
لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا میرے نبی پر ہوٹنگ ہوئی ہے, میرے نبی پر لوگوں نے پتھر مارے ہیں, اگر مجھے بھی کوئی مارے گا تو قبول ہے, اپنوں کے نشتر سہ لینا, ٹکرانا فقط بیگانوں سے. ہم تو آئے اسی لیے, لیکن دعوت سے باز نہیں آئیں گے. اپنے ہر نظریے کا احترام کرتے ہیں, ہر نظریہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس نظریے کو فالو کرنے والے قابل احترام ہیں, لیکن کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تم اپنا نظریہ بیان نہ کرو. ہر آدمی اپنا نظریہ بیان کرنے میں آزاد ہے. جبر کے نہ قائل تھے, نہ قائل ہیں, نہ قائل ہوں گے. میں رسول اللہ کا امتی ہوں, تعلیم ہمارا ورثہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر. کائنات میں کوئی ان اداروں کو نہیں مٹا سکتا. ان مدرسوں کی بنیادوں پر مہر لگی ہے. مدرسہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے. جب اقرا کی وہی غار ہیرا میں پڑھائی گئی, کیا وہاں بلڈنگ تھی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں, مدرسے کا وجود مسجد سے پہلے رکھا گیا ہے. بنی دار ارقم بنا, وہاں مسجد کے پاس وہاں کھڑے ہوئے, مسجد کا سجدہ کرنے والے کھڑے ہوئے, عبادت گزار تیار ہوئے, مجاہد تیار ہوئے, دائی تیار ہوئے, علم کا مرکز دار ارقم بنا. پھر اس علم کی شاخ اصحاب صفہ کے چبوترے پر قائم ہوئی, اور اصحاب صفہ کے چبوترے سے جب علم نکلا تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پوری کائنات میں پھیلی. عبداللہ ابن عمر کے حدیث کا علم نے کائنات کو منور کیا. ابن مسعود کی فقہ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی سمجھ عطا کی, اور آج 7 بر اعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ گونج رہا ہے. خدمت خلق. ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہے کہ جو دعوت و تبلیغ میں چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہی دین ہے. کوئی ناراض ہو یا خوش ہو, مجھ سے بڑا تبلیغی کوئی نہیں ہے. میں صاحب نصاب تبلیغی ہوں. آپ تو اب اس زمانے میں وقت لگا رہے ہیں نا, جب اکرام کے نام پر ناشتے میں بھی 5 حلوے ملتے ہیں. جی 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 مجھے سب پتہ ہے, میں سب وقت گزار چکا ہوں, کارگزاریاں سنا چکا ہوں. میں وہ تبلیغی ہوں کہ جب ہم وقت لگاتے تھے تو سندھ میں پتھر پڑتے تھے. تو صاحب نصاب تبلیغی ہوں, مجھ سے بڑا کوئی تبلیغی نہیں ہے. تو اس لیے ناراض ہوتا ہے تو ہو. یاد رکھنا, جو یہ کہتا ہے نا صرف تبلیغ ہی دین ہے, وہ دین کی صحیح تشریح نہیں کر رہا. وہ الیوم اکملت لکم دینکم کو ناقص بتا رہا ہے. تبلیغ ہی دین نہیں ہے, دعوت ہی دین نہیں ہے, دعوت بھی دین ہے. ابھی کسی نے جہاد میں کسی کا آمنا سامنا کیا نہیں ہے. ابھی کفر سے آمنا سامنا ہوا نہیں ہے. ابھی جسم نے ریاضتیں برداشت کی نہیں ہیں. آ کر تبلیغ والوں پر, خانقاہوں والوں پر تبرہ شروع کر دیتے. یہ خانقاہی کیا کر رہے ہیں, یہ مدرسے کے مولوی کیا کر رہے ہیں پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے. جہاد ہی دین نہیں ہے, جہاد بھی دین ہے. یہ ہی اور بھی کا فرق سمجھ لو, کنفیوژن ختم ہو جائے گی. کنفیوژن ختم ہو جائے گی. 2 دن قبل 16 اگست کو جنرل حمید گل مرحوم کی بیٹی عظما گل کی کتاب اسیر وفا کی تقریب رونمائی تھی. وہاں صحافی بھی تھے, وہاں پر سارا جہان تھا, سابق جرنیل بھی تھے, مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. میں نے وہاں بھی ایک بات عرض کی تھی, وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. پہلے میں اپنی بات مکمل کر دوں. دعوت دین کس کا ہے؟ ہمارا ہے. یہ جھنڈا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا جھنڈا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. یہ علم اور یہ تعلیم و تعلم کا جھنڈا کس کا ہے؟ ہمارا ہے. خدمت خلق. اگر آپ مسلمان بھوکے کو کھانا نہیں کھلاؤ گے, آپ مسلمان برہنہ کو کپڑے نہیں پہناؤ گے, آپ کسی سسکتی انسانیت بے گھر لوگوں کو گھر نہیں دو گے, یاد رکھنا کفر آئے گا, نوالا منہ میں ڈالے گا, کپڑے تن پر ڈالے گا, گھر بنا کر دے گا, جنت کا گھر چھین لے گا, ایمان لے جائے گا.
یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. صحابہ کی شان یہ تھی کہ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر وقت دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. اگر ہم اہل کشمیر چاہیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم اہل کشمیر کے صاحب ثروت لوگ چاہیں کہ کشمیر میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی برہنہ نہیں رہے گا، کوئی بے گھر نہیں رہے گا، اللہ کی قسم کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے. کشمیر اپنے پیروں پر انشاءاللہ ریاست طیبہ کی یادگار بنے گا اور یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں رہے گا. اب آ جائیں تصوف و تزکیے پر. اس کو تو ہم لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے، بزنس بنا دیا ہے. بابا تزکیہ نام تھا قلوب کی صفائی کا، اور ہم نے کر لیا تزکیے کو جیبوں کی صفائی کا نام. آج پیر اپنے رب سے اتنا نہیں جوڑتا مخلوق کو جتنا اپنی ذات سے اور اپنی درگاہ سے جوڑتا ہے. کوئی ناراض نہ ہو، میں خود پیر ہوں، ہاں بے جڑ نہیں ہوں. میرے جد امجد کا مرکز ورنو لولاب میں آج بھی موجود ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کے جد امجد اور میرے جد امجد بابا مسعود الدین شاہ رحمہ اللہ، جو پیر سید علی کرمانی کے خلیفہ اجل تھے. جب میں نے فارم جمع کرایا نا حضرت، تو میرے پر ایک الزام لگا یہ علماء اور مشائخ کے کرائٹیریے پر پورا نہیں اترتا. یاد ہے مولانا آپ کو؟ مولانا ادھر ہی موجود تھے. میں نے کہا کیوں نہیں اترتا؟ کہا یہ عالم ہے، مشائخ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ جواب دو. میں نے کہا نہیں دوں گا. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں. آج کل جھوٹ اتنا بکتا ہے، بیچارہ سچ خریدتا ہے کوئی نہیں. جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آتا ہے، سچ بیچارہ بھی چپل پہن رہا ہوتا ہے نکلنے کے لیے. پروپیگنڈا اس قدر. یہ سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے، یہ اتنے کیمرے لگے خیر کی بات پہنچانے کے لیے، لیکن یاد رکھنا یہ دو دھاری خنجر بہت خطرناک ہے. اگر اس کا درست استعمال نہ ہوا یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا. سوشل میڈیا کی بنیاد اسلام کے تصور کے برعکس رکھی گئی ہے. یہاں مطلب جو بنا دی گئی ہے، حالانکہ یہ ابلاغ کا ذریعہ ہے، اس پہ سچ پھیلنا چاہیے، جھوٹ پھیلانے کی چیز تو ہے ہی نہیں. کیسے؟ سوشل میڈیا کی، مولانا وقت ہے یا میں ختم کروں؟ سوشل میڈیا کی بنیاد کیا ہے؟ ریسیوڈ اینڈ فارورڈ. کیا جو آ رہا ہے آگے بھیجتے جاؤ بغیر سوچے سمجھے. جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے آگے نہ بھیجنا، رد عمل نہ دینا، تحقیق کر لینا. فتبینوا، ایسا نہ ہو تم رد عمل دے بیٹھو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ مذاق اڑا رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، نام رکھ رہا ہے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. قرآن کہتا ہے مذاق نہ اڑاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم فعسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. قرآن کہتا ہے مذاق مت اڑاؤ قوم ایک دوسرے کا، تمسخر مت اڑاؤ. یہاں پنچھ والے مظفر آبادیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مظفر آبادی پنچھیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، مغل چودھریوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، گجر مغلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. ہر قوم میں اچھے ہیں، ہر قوم میں برے ہیں، ہر قوم میں ولی ہیں، ہر قوم میں فاسق و فاجر ہیں. قوم مذاق نہ اڑائیں.
सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा है, एक दूसरे का तमस्खुर चल रहा है। कुरान कहता है वला तलमिजू अनफुसकुम, इल्जामात मत लगाओ। सोशल मीडिया पे इल्जामात ही चल रहे हैं। कुरान कहता है वला तलबजू वला तनाबजू बिल अलकाब बिअसल इस्मुल फुसूक। और ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान की है। मेरी बात समझ के मजाक न उड़ाना, ये कुरान की बात है, कुरान की दावत है। उठाओ सूरह हुजरात 26वां पारा दूसरा रुकू। अल्लाह क्या कह रहा है तुम्हें? अल्लाह कह रहा है मत नाम रखो, और यहां तो नाम ही रखे जाते हैं। मैं वो नाम लेना शुरू करूं तो वो भी आगे एक बात चल पड़ेगी कि पीर साहब ने भी नाम आगे फॉरवर्ड किए, इसलिए मैं नाम नहीं रख रहा। और अहादीस में इसकी कितनी मुज़म्मत है, कितनी इसके बारे में तंबीह है, वो उलमा से पूछ ले। इतना झूठ, और ऐसा झूठ कि जिसके बारे में बोला जाता है उसे शक पड़ जाता है। अम्मा आयशा पर जो इल्जाम लगा वो क्या था? इसी झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद थी। अच्छे खासे मुखलिस मोमिन साहबा भी उस झूठ से मुतासिर हो गए। पिछले दिनों एक लतीफा हुआ, आपको सुना दूं। एक खबर चली कि वजीर आजम साहब ने, एक तो ये वजारत इत्तलात बड़ा मुश्किल काम है भाई, हुकूमत कितनी अच्छी क्यों ना होना, अवाम का और हुकूमत का नैरेटिव यानी बयानिया एक नहीं होता। वो दूध की नहरें बहा रही हो तो अवाम कहती है शहद भी बहाओ, वो सोने के रोड बना रही हो कहते नहीं हीरे लगाओ। ये एक है, निजाम है, इंसानी फितरत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने जब छामी तो मैंने कहा या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मुझे मेरी जबान के शर से बचाना, मुझे लोगों के शर से बचाना। मैंने ये दुआ की अल्लाह से, बहुत सारी दुआएं की, उनमें एक ये थी। फिर मैंने कहा अल्लाह मैं उम्मत को जोड़ने के लिए हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल बन रहा हूं, ऐसा बोझ इस पे न लादना कि बजाय जोड़ने के ये पुल ही टूट बैठे, ये पुल ही टूट जाए। और अल्लाह मेरी जबान पर सच को जारी करना, झूठ को मेरे करीब ना लाना। तो पिछले दिनों एक खबर चली, वजीर आजम साहब ने तनख्वाहों में इजाफा रोक लिया, पेंशन में इजाफा रोक लिया, और जो नोट लिखा जाता है ना पीएम की तरफ से, वो नोट भी लिखकर नकल किया कि पीएम ने फाइल पर ये लिखकर सेक्रेटरी मालियात को फाइल वापस भेज दी। मुझ तक बात आई, कहा जी तरदीद जारी करें। मैंने तरदीद तैयार करके भिजवाई कि भाई ये खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप झूठ का असर देखें, झूठ का। वजीर आजम साहब आज भी हंसते हैं, मैं भी हंसता हूं, सारे हंसते हैं जो जो इसमें इन्वॉल्व थे। अचानक वजीर आजम की कॉल आई किसी को हमारे महकमे में, कहा यार वो पीर साहब से कहो कि खबर तरदीद करने से पहले चेक कर ले, दिन में हजारों फाइलें आती है, कहीं मैंने गलती से लिखी ना दी हो। मैंने कहा पीएम साहब आपको खुद शक पड़ गया है? कहते यार इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है हर तरफ, शायद वो 20, 25, 40, 50 फाइलें दिन में साइन होती है, कहीं शायद गलती से किसी ने लिखवा ही लिया हो। तो मैंने सेक्रेटरी मालियात को फोन किया खुद, मैंने कहा मैं खुद करता हूं बात। मैंने कहा जी सेक्रेटरी साहब, वो पीएम साहब ने जो मालियात की फाइल आपने भेजी थी तनख्वाहों में इजाफे की, उस पर क्या नोट लिख के भेजा है? वो हंस पड़ा, उसने कहा मुर्शिद पीर साहब अभी तक फाइल तो मेरे पास है, वो वजीर खजाना के पास जाएगी, फिर मेरे पास आएगी, फिर वजीर आजम के पास जाएगी, वो गई नहीं है तो लिखेगा कहां? अब आप अंदाजा करें, ऐसे धड़ल्ले से झूठ बोला जाता है। अभी 3 दिन पहले एक झूठ चला, 4 दिन पहले मैं नीलम में हूं, वजीर आजम मुजफ्फराबाद है। जब से मैंने वजारत संभाली है मैं आज तक इस्लामाबाद प्रेस क्लब में नहीं गया हूं, अभी तक नहीं गया हूं। और वीडियो चल रही है और लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे बेचारे फॉलोअर भी, कि हजरत वो सुना इस्लामाबाद क्लब में किसी ने धक्का मारा है, किसने मारा हमें बताए। और मैंने कहा जालिमों, मैं तो इधर नीलम में हूं, पतलियां की ठंडे मौसम में, मैं तो इधर हूं, और वजीर आजम 2 हफ्ते से मुजफ्फराबाद बैठे हैं, हम इस्लामाबाद कब? वीडियो चल रही है धड़ा धड़। मैंने कहा हर झूठ की तरदीद की भी जरूरत नहीं होती। अब बात कहां से शुरू की थी कोई मुझे बताएगा? फिर मैं इनाम दूंगा और आगे चलूंगा, वरना नहीं। जी जी माशाअल्लाह, इसका मतलब आप हाजिर हैं। मैं उधर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी जवाब दें आप। ये वाव उन्होंने कहा अतफ के लिए, ये उलमा व मशाइख इस सीट के लिए जरूरी है कि जो आए वो आलिम भी हो और मशाइख भी हो।
میں نے کہا اچھا. میں نے کہا میں جواب نہیں دیتا, وہ سامنے پیپر رکھیں, چیک کر لیں, آپ کی شرط صرف اتنی ہے میٹرک پاس ہو. تو جج نے کہا ان کو کہ بھائی یہ تو ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی ریگولر تعلیم ہے اس کے پاس, اور اتنی بزرگوں کی اسناد حدیث ہیں اس کے اس پروفائل میں کہ میں تو پریشان ہوں, میں اس کو پڑھوں یا نہ پڑھوں. تو مجھے کسی نے کہا حضرت جواب دیں نا, آپ وہ سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا نہیں دوں گا. جب انہوں نے بہت تنگ کیا نا کہ دیں, تو میں نے پھر ایک گزارش کی. میں نے کہا یہ فیصلہ تو بعد میں کریں گے, مجھے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا یہ صرف مجھے یہ سنا دیں کہ نقشبندیہ کے لطائف کتنے, قادریہ کی تسبیحات کیا ہیں, سہروردیہ کا ذکر کیا ہے, اور قادریہ کا خفی اخفا کیا ہے, لطیفہ نفس کسے کہتے ہیں, روح کسے کہتے ہیں, قلب کسے کہتے ہیں, خفی اخفا کیا ہے, یہ مجھے بتا دیں, میں پیپر واپس لیتا ہوں, الیکشن لڑتا ہی نہیں. بس ادھر حالت خراب, ٹینشن میں انہوں نے ایک کام کیا, میں نہیں لیتا, یہاں برا لگتا ہے. تو میرے ساتھ وہ نوجوان تھے, کیونکہ میں اتحادی تھا اپنے دوستوں کا, پی ٹی آئی والوں کا, تو ان کے بھی نوجوان تھے کچھ. انہوں نے کہا بس ہمارا مرشد کش نہیں لگاتا, تمہارا مرشد کش لگاتا ہے. میں نے سبقن نقشبندی اسباق پڑھے, قادری اسباق پڑھے, سبقن. بے جڑ نہیں ہوں نہ سیاسی طور پر. میں نے پرسوں راولا کوٹ میں کہا, انہوں نے کہا سردار ابراہیم 1946 کے اسمبلی کے ممبر تھے. میں نے کہا راولا کوٹ والوں میری تمہارے ساتھ دوہری نسبت ہو گئی ہے. وہ سیٹیاں مار رہے تھے, تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے کسی کو. اللہ کی رحمت سے میرے نبی کا صدقہ, جب میں آیا تو میں نے تقریر کی تو چپ ہو گئے. میں نے کہا مارو سیٹیاں, مزہ آتا ہے تمہارا جوش دیکھ کے. میں نے کہا سنیں, 1946 کی اسمبلی میں سردار ابراہیم گئے تھے. میں بے جڑ نہیں ہوں سیاسی طور پر بھی. میرے نانا مولانا غلام مصطفیٰ شاہ 1938 سے نان اسٹاپ 1948 تک مہاراجہ کی پرچہ سبھا اسمبلی کے ممبر تھے, اور آج بھی اسمبلی کا ریکارڈ ان کی حق گوئی کی گواہی دیتا ہے. میں نے کہا مجھے سردار ابراہیم سے اور حسن ابراہیم سے وہی نسبت ہے. ان کا دادا 1946 کی جس اسمبلی کا ممبر تھا, میرا نانا اسی 1946 کی اسمبلی کا ممبر تھا. اور جب لوگوں کو گدھے اور گھوڑے میسر نہیں تھے, میرا نانا جموں سے جہاز پر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر پر سری نگر جاتے ہوئے شہید ہوا ہے. میرا سگا تایا اس میں شہید ہوا ہے. میں سیاسی طور پر بھی لاوارث نہیں ہوں, علمی طور پر بھی لاوارث نہیں ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری کی نسبت رکھتا ہوں, اگرچہ اس نسبت کا حق ادا نہیں کر سکتا. روحانی طور پر بھی لاوارث نہیں ہوں, گناہوں کا مجموعہ ہوں, خطاؤں کا پتلا ہوں, لیکن میرے رب نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے. میں الحمدللہ مشائخ عظام کی جوتیوں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرتا ہوں. تو تصوف میرے دین کا اہم ہے. اگر تزکیہ نہیں ہوگا نا تو مجاہد بھی جہنم میں جائے گا. اللہ پوچھے گا کس لیے لڑا تھا, قوم کے لیے, قبیلے کے لیے, یا مظلوموں کی حمایت اور دین کے غلبے اور میرے کلمے کی بلندی کے لیے لڑا تھا. تو اس لیے تزکیہ ضروری ہے. خدمت خلق ساری کی ساری جہنم میں لے جائے گی اگر اخلاص نیت نہیں ہوگا. اللہ فرمایا تھا کس لیے مال خرچ کیا, کہ اللہ تیرے لیے, کہ جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو خرچ کیا, لوگ تجھے سخی مانے, لوگ تجھے ایوارڈ دیں, لوگ تجھے شیلڈیں پیش کریں, تیرے نعرے ماریں, نعرے لگ چکے, ایوارڈ مل چکے, شیلڈیں مل چکی, میرے پاس کیا لینے آیا ہے. تو خدمت خلق والوں کا تزکیہ بھی ضروری ہے, اہل علم کا بھی ضروری ہے, ورنہ علم سے عجب اور عجب کی اگلی منزل تکبر زیادہ دور نہیں ہے. شیطان کو کس نے راندہ درگاہ کیا, اسی عجب اور تکبر نے راندہ درگاہ کیا, ورنہ علم تو اس کے پاس بھی تھا. تو تزکیہ بھی دین کا شعبہ ہے. اور دوسری بات سن لو, سیاست بھی دین سے ہٹ کے نہیں ہے. جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اب سنیں. علماء کرام کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس طرح نماز عبادت, جس طرح خدمت خلق عبادت, جس طرح تزکیہ نفس دین کا شعبہ, جس طرح تعلیم و تعلم فضائل اور ثواب کا باعث, اسی طرح عادل حکمران جو نظام عدل کے ساتھ
امانت اور دیانت سے حکومت کرے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح نمازی کے فضائل سنائے, روزے دار کے فضائل سنائے, سخی کے فضائل سنائے, مجاہد کے فضائل سنائے, عالم کے فضائل سنائے, اسی نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ عادل اور امانت دار حکمران قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں داہنے ہاتھ پر نور کے ممبروں پر بیٹھا ہوا ہوگا. یہ بھی عبادت ہے. آج لڑائی کیا ہے؟ جو میں نے اسیر وفا عظما گل صاحبہ کی تقریب میں عرض کیا تھا وہ عرض کر کے اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں. لڑائی یہ ہے میرے بھائی, یہ سڑکیں کیوں نہیں بن رہی, اسکیمیں پوری کیوں نہیں لگتی, پروجیکٹ پوری امانت دار اختیارات کیوں نہیں لگتے. میں تو ریزرو سیٹ پر ہوں, میرا فنڈ بہت محدود ہے, دوسروں کے مقابلے میں 10% ہے, ہمیں 1 اور اب 1.25 ملتا ہے. میرے دوسرے بھائی جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کا حق ہے, کیونکہ وہ لوگوں سے براہ راست آئے ہیں, لوگ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں نیچے تک لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. میرے پاس ایک اچھا خاصا سلجھا ہوا انسان آیا, میں نام نہیں لیتا, مجھے کہا پیر صاحب اسکیم چاہیے. میں نے کہا لے لو, کیا کام ہے بتاؤ. انہوں نے کہا جی پیرو وہ زمین آستے نہیں چاہیے, اتھا آستے چاہیے. میں کہا وہ ظالمہ شرم کرو, ڈوب مرو. 5,000 روپے میں نے جیب سے کرایہ نکال کر دیا. میں نے کہا یہ لے پیسے, واپس جا. پیر صاحب کی اسکیم اس کام کے لیے نہیں ملے گی. میری محدود اسکیم میں الحمدللہ میں نے صرف نیلم میں 13 اسکولوں کو کمرے دیے ہیں الحمدللہ, 3 BHU بنوائی ہیں الحمدللہ. کچھ ہے ہی نہیں نا, مجھے سڑکیں ملتی ہیں, ہمیں سڑک نہیں ملتی بھائی. اگر ملتی میں آج دے جاتا. ہمیں سڑک نہیں ملتی, ہمیں صرف ایک محدود فنڈ ملتا ہے بس 1.25 کروڑ, اور وہ پورا کشمیر میرے پیچھے ہوتا ہے. میرے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو پچھلے سال 55 کروڑ ملا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا بے ادبی نہ کریں, اپنا حق مانگنے کے لیے بدتمیزی نہ کیا کریں, سلیقے اور طریقے سے حق مانگا کریں. میں نے جب پہلی پریس کانفرنس کی صحافیوں سے, میں نے کہا کوئی سچ بولنے پر پابندی نہیں, سچ بولو, سچ مومن کا شیوا ہے, لیکن سچ کو بدتمیزی, بد تہذیبی, سچ ایک موتی ہے, ہیرا ہے, اس ہیرے کو بدتمیزی, بد تہذیبی, بد اخلاقی کے کیچڑ میں ڈبو کے نہ مارو. سچ بولو, سچ مومن کا شیوا ہے, جھوٹ منافق کا عادت ہے. کوئی پابندی نہیں ہے سچ پر, ریاست پر, لیکن بدتمیزی نہ کرو. آپ حق مانگے, آپ کے لیے تو بڑے مزے ہیں. مجھے بھی پتا چلا کہ یہ سڑک میرے 2 بھائیوں کے درمیان ہے, دونوں سردار ہیں, تو دونوں سے لیں آدھی, جائیں جا کر کہیں حضرت آدھی آپ, تو آرام سے آپ کی سڑک بن جائے گی. آپ بدتمیزی کرتے ہیں, اعلانات کرواتے ہیں اور پھر خوش ہو کر چلے جاتے ہیں, یا اعلانات پر خوش ہو جاتے ہیں یا بدتمیزی کر کے سمجھتے ہیں میں نے بڑا حق بول دیا. اپنا حق لیں, میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. پچھلے دنوں یہاں ہم آئے تھے تو وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ لوگ آئے, ہم نے ان کو سڑک دی. بہت مشکلات میں مانتا ہوں نظام تباہ ہوا ہے, میں مانتا ہوں کہ اس ہمارے موجودہ کرپٹ کلچر نے لوگوں کو مایوس کر دیا. اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنے نظام معاملات کے اندر حد درجے کی کفایت شاری کر دی ہے. اتنی کفایت شاری کر دی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب اللہ کا واسطہ یہ اب کفایت شاری نہیں رہی, اب یہ کنجوسی بنتی جا رہی ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, میں نے کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. اتنا ہاتھ بھی نہ کھولیں کہ اسراف ہو جائے, کچھ بچے ہی نہ, اور ایسے بھی تنگ نہ ہو. انہوں نے کہا کیا کروں, لگتا ہی نہیں ہے, ہر کوئی گڑبڑ کر جاتا ہے, تو میں ہر چیز کی خود مانیٹرنگ کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیچے جڑیں بہتر کی جا رہی ہیں. میں کسی کا غلام نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, رسول اللہ کا امتی ہوں, قرآن کا پیروکار ہوں, اور اس ملک و ملت کا خادم اور نوکر ہوں. جب تک جسم میں جان ہے اللہ کی بندگی کروں گا. رسول اللہ کی اطاعت جس درجے ممکن ہوئی, نفس کی غلاظتیں اور شیطان کی بھٹکاوے ساتھ لگے ہوئے ہیں, رسول اللہ کی اطاعت کروں گا اور قرآن کی اتباع میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ملک و ملت کی خدمت کروں گا جب تک جسم میں جان ہے. بس اللہ کا بندہ ہوں, رسول اللہ کا امتی ہوں, قرآن مجید کا پیروکار ہوں, ملک و ملت کا امت کا نوکر اور خادم ہوں. ایک اور چیز ہے, بطور مزاح کہا کرتا ہوں کہ میں ساری دنیا کا پیر ہوں, لیکن میرے پیر میری مرشد میری بیگم ہے بھائی. میں انٹرنیشنل زن مرید ہوں. کوئی ناراض ہو ادھر یا ادھر, ان کی مرضی, کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ کمینہ ان پر غالب ہوتا ہے اور مہربان پر یہ غالب ہوتی ہے. بابا میں کریم ہوں, مہربان ہوں, کمینہ نہیں ہوں.
تو دین سمجھ میں آیا؟ دعوت و تبلیغ بھی بولیں دین ہے، بولیں دعوت و تبلیغ ہی دین نہیں ہے، دعوت و تبلیغ بھی، تعلیم و تعلم بھی، بولے 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 اونچا، دین ہے۔ ابھی ووٹ نہیں مانگ رہا جو آپ پریشان ہو گئے۔ اچھا یہ بھی عجیب لوگ ہیں، ووٹ دیتے ہیں کسی کو، کام کہتے ہیں مولوی کرے، اللہ بلا پر گردن ملا ہیں۔ دعوت و تبلیغ بھی، تعلیم و تعلم بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی، خدمت خلق بھی، تصوف و تزکیہ بھی، سیاست اسلامیہ بھی دین ہے۔ مخلوق کی خدمت دین ہے۔ تو پورے دین پہ عمل کرو گے یا کسی شعبے کے غلام بنو گے؟ کنویں کے مینڈک بنو گے یا ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست؟ میرا یہی نظریہ ہے بھائی، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ایفیلیشن آف پاکستان کے قائل ہیں؟ میں کہتا ہوں ایفیلیشن آف پاکستان چھوٹی بات ہے، میں ایفیلیشن آف امہ کا قائل ہوں۔ پاکستان سے تو میری زمین ملی ہے، میری روح ملی ہے، میری جان ملی ہے، میرا لہو ملا ہے۔ میں ابھی گیا تھا فلسطین والوں سے ملنے، تو انہوں نے کہا تمہارا زخم ہمارا زخم، تمہاری روح ہماری روح، تمہارا غم ہمارا غم۔ تو میں نے بھی کہا جواب میں اسمبلی میں آ کر کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، دمم بدمن کتفم بکتفن قدمم بقدم، نحن معاکم دائما انشاءاللہ فی الحیات والممات۔ قضیہ کشمیر اور قضیہ فلسطین ایک ہے۔ ہم بھی 75 سال سے ہنود کے ظلم کا شکار ہیں، وہ بھی 75 سال سے یہود کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہمیں بھی 75 سال سے اقوام عالم نے، اقوام متحدہ نے نظر انداز کیا ہوا ہے، انہیں بھی 75 سال سے اقوام عالم نے، اقوام متحدہ نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہماری متعلق قراردادیں بھی، قصائی گجرات کا بوچر، گجرات کا قصائی ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے، اور وہاں یروشلم کا قصائی نیتن یاہو بھی اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے۔ ان قریب وہ وقت آ گیا ہے، تم نے مظلوموں کو چین سے نہیں رہنے دیا، انشاءاللہ ظالموں اب تم بھی چین سے نہیں بیٹھو گے، اب تمہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا انشاءاللہ۔ اب تمہارا انجام انشاءاللہ ردی کی ٹوکری ہوگا۔ جس طرح ابو جہل کو گمنام کنویں میں ڈالا گیا، اسی طرح ظالموں اب تمہیں بھی انشاءاللہ زیر زمین کیا جائے گا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کسی ظالم کے کسی ظلم کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ تم مظلوموں کی حقوق ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہوئے؟ تم نے 18,000 عورتیں غزہ میں شہید کر دی، تمہیں شرم نہیں آتی بچوں کی بات کرتے ہوئے؟ تم نے 12,000 سے زائد معصوم بچے اسکولوں اور اسپتالوں میں تم نے شہید کر دیے، تمہیں شرم نہیں آتی انسانیت کی بات کرتے ہوئے؟ تم تو انسانیت کے ماتھے پر داغ ہو، تم تو انسانیت کا کلنک کا ٹیکا ہو، تم تو انسانیت کے نام پر دھبا ہو۔ تم نے تو فرعون اور نمرود اور ہٹلر کی روح شرما دی ہے، تو جب چنگیز اور تم نے ہلاکو خان کی روحوں کو، ان کے ظلم کو پیچھے چھوڑ دیا، نہ اسپتال تم سے محفوظ، نہ اسکول تم سے محفوظ، نہ عبادت گاہیں تم سے محفوظ، اور تم انسانیت کے علمبردار ہو۔ تمہاری اس جھوٹی انسانیت کا پردہ وہ مظلوموں نے چاک کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ تم بہت جلد تم ردی کی ٹوکری میں اسی طرح جاؤ گے جس طرح تم نے مظلوموں کے حقوق کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا۔ اہل ایمان پورے دین پر عمل کرو، ہاتھ کھڑا کر کے کہو آج کے بعد ہم پورے دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم صرف ایفیلیشن آف پاکستان کے نہیں، ہم ایفیلیشن آف امہ کے قائل ہیں۔ بولو ایفیلیشن آف امہ کے قائل ہیں ہم انشاءاللہ۔ ہم رسول اللہ کی بکھری ہوئی امت کو ایک کریں گے انشاءاللہ۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب جو خطاب ذیشان سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ پیر صاحب کے لیے بھی
اور آج کے ہمارے اس اجتماع کے مہمان خاص خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد رفیق جامی صاحب کے لیے بھی